السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک کر والد کے پاس جا کر ایک جھوٹی کہانی بیان کر دی۔ والد ساری بات سمجھ گئے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ 10 جوان بیٹے ایک کام پر متفق ہو گئے، اس لیے انہوں نے پھر یہی کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ نہ کوئی بھیڑیا ہے، نہ اس نے کھایا ہے، نہ یہ قمیص پر خون یوسف کا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے خوبصورت بنا دی ہے، اس پر تم اسے کر گزرے۔ اب میں کیا کروں؟ واللہ فصبر جمیل، اب میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔ کوئی واویلا، کوئی کسی قسم کے الفاظ، اللہ کا شکوہ یا تمہارے متعلق کوئی میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ صبر جمیل، بغیر کسی واویلے کے اور بغیر کوئی نامناسب لفظ کہنے کے میں خوبصورت صبر اختیار کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور صرف اللہ ہی وہ ذات پاک ہے کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے متعلق میں جس سے مدد طلب کر سکتا ہوں وہ صرف اللہ تعالی ہے، اور کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ ہے بھائی جو ایمان ہے انبیاء کرام جس ایمان کے لیے بھیجے گئے کہ مدد کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک۔ جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اسباب جب تک رہتے ہیں بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا بھی ہے، ایک دوسرے سے مدد مانگ بھی لیتا ہے، لیکن جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اور وہی مدد کر سکتا ہے، کوئی اور مدد کر سکتا بھی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے تو آپ کے پیچھے عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ عنہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا غلامو، لڑکے، اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، چند باتیں سکھاتا ہوں۔ یا بنی احفظ اللہ یحفظک، بیٹے اللہ کا تو خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا خیال رکھ، تجھے اللہ سامنے معلوم ہوگا۔ وَاعْلَمْ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کرے تو بس اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ کیوں؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس مقصد کے لیے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا نہیں ہے، لا ينفعوک، کبھی کسی صورت میں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ولو انہم جمعوک، اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم لکھنے والے اٹھا لیے گئے ہیں، لکھ دیا گیا جو کچھ ہو رہا ہے۔ وجفت الصحف، وہ کاغذ جو صحیفے تھے وہ بھی خشک ہو چکے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا نہیں۔ بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، نہ یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے گئے، تلاش بھی بیٹوں نے ہی کرنی تھی، اب ان کو کیا بتاتے یہ تلاش کرو جو خود ہی اس کو کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا،
فارسلوا واردهم، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، فادلى دلوه، اس نے اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا هذا غلام، کہنے لگا خوشخبری ہو قافلے والو، یہ ایک لڑکا ہے، واسروه، انہوں نے اس کو چھپا لیا، بضاعتا، بطور سامان تجارت کے انہوں نے اس لڑکے کو چھپا لیا، وشروه بثمن بخس، واسروه بضاعة، واللہ علیم بما يعملون، اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ پہرا دیتا رہتا تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے اور انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا، کہتا یہ تو ہمارا ایک غلام ہے بھاگا ہوا، تم لے جا رہے خریدنا ہے تو بات کرو۔ انہوں نے کہا خریدنا تو ہے، تو انہوں نے پھر چونکہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے اس لیے تھوڑے سے چند درہموں میں انہوں نے اسے بیچ دیا۔ قرآن میں یہ الفاظ ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا کم قیمت درہموں میں، دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم تھے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ذکر ان کا نہیں کیا کہ بھائیوں نے فروخت کیا، لیکن یہ مشہور بہت ہے، قرآن کریم کا بیان صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس کو چھپا لیا، چھپا کر قافلہ مصر میں جا رہا، تو مصر میں جا کر انہوں نے اسے فروخت کر دیا، لیکن کم قیمت میں، گنتی کے درہموں میں، وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس میں بے رغبت تھے، ان کو اپنے پاس رکھنے کی رغبت نہیں تھی۔ تو وہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بھائیوں کو کوئی رغبت نہیں تھی، تو بھائیوں نے اس لیے وہ قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ بھائیوں، یہ قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، قرآن مجید میں یہی بات ہے کہ وہ جو کنویں سے نکالنے والے تھے انہوں نے چھپا ہی دیا، کسی کو اس کی بھنک پڑنے نہیں دی، اور لے جا کر انہوں نے مصر میں اس کو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑی سی قیمت میں انہوں نے، ثمن بخس، بخس کہتے ہیں اصل قیمت سے جو کم ہونا، اس کو کہتے ہیں نکمی قیمت، دراہم معدودہ، درہم ہوا کرتے تھے چاندی کے، تھوڑے ہوتے تو گن لیے جاتے، زیادہ ہوتے تھے تو وہ تول کر لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تلنے والے نہیں تھے بلکہ وہ گنتی کے چند درہم سے گن کر انہوں نے چند درہم لیے اور وہ اس کو فروخت کر دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر، مصر میں سے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اسے بڑے باعزت طریقے سے رکھنا، لڑکا ہوشیار نظر آتا ہے، ذہین ہے، خوبصورت ہے، اکرمی مثواہ، اس کو بڑے باعزت طریقے سے رکھ، عسى ان ينفعنا، امید ہے ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں تھی، تو یہ تو اللہ کی شان ہے نا۔ اب وہ عہدے دار ہے، وہ کیا عہدہ تھا اس کا قرآن کریم نے وہ ذکر نہیں فرمایا، لیکن آگے چل کر وہ جو مصر کی عورتیں تھیں نا، انہوں نے اس کو مخاطب کیا، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عہدہ اونچے عہدے والا تھا، کوئی وزیر تھا یا کوئی اس طرح کا اس کا عہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عہدہ بھی ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا ہے کہ مصر میں سے جس شخص نے اسے خریدا اس نے کہا کہ اس کو باعزت طریقے سے رکھو، امید ہے ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ یہاں ایک وہ کتاب جو لکھتے ہیں وہ تو بڑی لمبی پھر بات کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تو اب بولی لگنے لگی تو ایک مائی بھی آ گئی سوتر کی اٹی لے کر، یہ بھائی داستانیں ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ پھر بولی جب لگنے لگی تو لگتے لگتے یہاں اس عزیز مصر یہاں تک پہنچ گیا، اس نے کہا میں سونے میں تول کر خریدتا ہوں، تو اس نے سونے میں تول کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔
بھائی اس کا ذکر قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں. بہرحال اس نے خرید لیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے کنویں میں پھینکوا کر یوسف کو مصر کی سرزمین میں اقتدار بخش دیا. مکنا قوت بخش دی، جگہ دے دی. مصر میں کنویں میں پھینکا گیا لیکن مصر میں ہم نے اس کو اس عزیز مصر کے گھر میں جگہ دے دی. کس لیے جگہ دی؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ بات کرنے کا، بات سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے. کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ رہتے تھے صحرا میں رہتے تھے، اب جو معاملات حکومت کے ہوتے ہیں ان کو تو وہ نہیں سمجھتے تھے. تو جب وہ عزیز مصر کے گھر کے غلام ہوں گے، مجلسیں بھی ہوں گی، میٹنگیں ہوں گی، ان میں مشورے ہوں گے، وہ سب جو ایک سلطنت کا نظام ہے وہ بچپن سے ہی سیکھ جائیں گے. اس مقصد کے لیے ہم نے ان کو غلام بنا کر ایک وزیر کے گھر میں رکھ دیا کہ لو ساری باتیں یہاں دیکھو اور دیکھو کہ سلطنت کے معاملات کس طرح چلتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ، غالب کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی ہو نا اور پھر وہ اس پر غالب آ جائے، اس کو کہتے ہیں غالب. جو اللہ کا مقابلہ کرے نا پھر اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اب اسی کو ہی لے لو، سلطنت اس کے پاس ہے مگر بچہ کوئی نہیں. بلکہ اس سے بھی بڑی مثال ہے فرعون. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس سے گزرے اور اس کے نوکروں چاکروں نے انہیں نکالا تو صندوق کو کھولا تو اس میں ایک بہت پیارا بچہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت رکھ دی تھی. جو دیکھتا وہ فریفتہ ہو جاتا، اس کو محبت ہو جاتی. تو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی لا تقتلوا، وہ قتل کرنے لگے تھے. دلیل یہ ہے کہ اس نے کہا قتل نہ کرو. وہ کہنے لگے بات موٹی سی ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور کون اپنے رخت جگر کو دریا میں پھینکتا ہے؟ یہ یقیناً اسرائیل کا سانپ کا بچہ ہے، اس کو قتل کرو. اس نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل نہ کرو، امید ہے ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اچھا فرعون وہ شخص ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. رب اعلی صاحب ایک بیٹا ہی کہیں سے حاصل کر لو، وہ کس قسم کا رب اعلی ہے؟ اب لاہور میں ایک رزاق رہتا ہے، داتا کا معنی رزاق ہے، رزق دینے والا. تو جو داتا ہے اولاد اس کی نہیں تھی. گنج بخش جس کو کہتے ہیں خزانے بخشتا ہے، داتا ہے، رزاق ہے، اولاد کوئی نہیں تھی. بس اللہ غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ روک سکتا نہیں. اللہ اکبر. فرمایا ولما بلغ اشدہ، اب بچہ تھا چھوٹا، تو جب جوانی کو پہنچا، پوری عمر پوری جوانی کو پہنچا، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اس کو قوت فیصلہ عطا فرمایا. حکم ہوتا ہے دو فریق جھگڑ رہے ہیں، اب دونوں طرف کی باتیں، اس میں صحیح بات کیا ہے اس کو سمجھنا یہ حکم ہے، یہ حکمت ہے. وعلما، اور اس کو ہم نے علم عطا فرمایا. جوانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم، قوت فیصلہ اور علم تعبیر بھی عطا فرما دیا، اور دوسرا جو نبوت کا علم ہے وہ بھی عطا فرما دیا. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اور جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں ہم انہیں ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ہم انہیں دنیا کے معاملات میں بھی قوت فیصلہ عطا کرتے ہیں اور دنیا کی ضروریات اور آخرت کی ضروریات کا علم بھی انہیں عطا کرتے ہیں.
وراودته التي هو في بيتها. جوان ہوئے تو خوبصورت تو وہ بہت تھے نا، اتنے خوبصورت تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. فرمایا معراج والی حدیث میں ہے کہ آسمانوں پر جب میری ملاقات ہوئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، ان کو حسن کا ایک شطر عطا کیا گیا تھا. شطر کا معنی نصف بھی ہے، شطر کا معنی ایک بڑا حصہ بھی ہے، دونوں معنی عربی زبان میں آتے ہیں. یعنی حسن کا ایک بڑا حصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا تھا. تو اتنا حسین و جمیل لڑکا نوجوان ہوا. اچھا، اولاد بنا رہے تھے، اولاد، یہ فرق ہے بہت بڑا. کبھی اولاد کے متعلق، اپنے بیٹے کے متعلق کوئی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے تقریباً. لیکن اب یہاں کیا ہوا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قرآن مجید کا بیان بہت پاکیزہ ہوتا ہے. یہاں الفاظ جو اللہ نے استعمال فرمائے نا جس مقصد کے لیے، اس کو ننگا نہیں کیا، بلکہ بڑے ہی بلیغ الفاظ، بڑے مناسب الفاظ، اور اس کو پھسلایا. اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، سب سے پہلے تو یہاں ہی لے لو نا، اس عورت کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا. لوگ تو کہتے ہیں نا اس کا نام زلیخا تھا، کوئی کہتا اس کا نام راعیل تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام نہیں دیا، کیونکہ ایسے معاملے میں پردہ پوشی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے واعظ اور لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ قرآن کے مطابق کہیں بھئی جس کے گھر میں تھا اس عورت نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اسی طرح رکھو نا. کہتے جی زلیخا نے یہ کیا. پھر اس پر پھر اگلا جو مصیبت ہے، اگلی مصیبت وہ یہ کہ وہ عاشق صادق تھی، وہ سچی عشق حقیقی میں گرفتار تھی. اللہ اکبر بھائیو، یہ صاف ہی جھوٹ ہے. اس لیے وہ اس کو کئی مائی زلیخا کہتے ہیں اور اس کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ وہ مائی زلیخا تھی اور بڑی بڑی پہنچی ہوئی عورت تھی. نہیں بھائی، یہ بات درست نہیں. اللہ نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ جس کے گھر میں یوسف تھے اس کے نفس سے اس نے اسے پھسلایا. وغلقت الابواب، اور دروازے غلقت اچھی طرح بند کر دی. وقالت هيت لك، اور کہنے لگی جلدی آ. اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مناسب الفاظ میں وہ سارے نقشہ کشی کرتے. گناہ کی دعوت ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ سے روکنے والی جتنی چیزیں ہیں نا دنیا کی، ایک چیز بھی نہیں. کوئی سمجھے کمزور ہے نہیں، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، قوت بھی تھی، جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، فریق ثانی کی طرف سے درخواست تھی، کوئی کسی قسم کی رسوائی کا خطرہ نہیں تھا، سزا کا خطرہ نہیں تھا. اور غلام تھے، غلام بیچارے کی ویسے بھی عزت کوئی نہیں ہوتی کہ وہ سمجھے میری عزت میں فرق پڑے گا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری عزت میں فرق پڑے گا. اور پھر خصوصاً جب کوئی شخص اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے بیگانہ دور انگلینڈ میں چلا جائے یا امریکہ میں چلا جائے اور وہاں اس کو خلوت میسر ہو، تو پھر بچنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے. ورنہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی جب جاتے ہیں تو وہ بہک جاتے ہیں کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا خبر ہے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہتا ہے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوائی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ وہ میرا مالک ہے. احسن مثوائی، اس نے میرا ٹھکانہ بہت اچھا بنایا. دوسرا معنی یہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے تمہارا خامد، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس نے مجھے اتنی باعزت جگہ میرے لیے بنائی ہے. انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ زنا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے.
اس عورت پر ظلم ہے، اس کے خاوند پر ظلم ہے، اس کے خاندان پر ظلم ہے. تو اس لیے فرمایا اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا بے حیائی بھی ہے اور برا راستہ ہے. برا راستہ کس طرح ہے کہ جب تم نے اللہ کی حد توڑی اور دوسرے کے گھر میں پہنچ گئے، کل کو کوئی دوسرا تمہارے گھر کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، تمہاری آبرو بھی برباد کر سکتا ہے. لو دیکھو اسی طرح چوری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا کہ کسی کی چوری نہ کرو، صرف مجھے کو منع کیا ہے؟ سب اربوں کروڑوں اربوں لوگوں سب کو منع کیا چوری کرنے سے، سب کو چوری کرنے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے سب کو چوری سے منع کیا. اب جب میں اللہ کے اس حکم کو پامال کرتا ہوں تو پھر دوسرے بھی میرے گھر میں آ سکتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پامال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ظلم، زنا ظلم ہے، اور کہا میں یہ ظلم نہیں کر سکتا. دروازے تو بڑے اچھی طرح بند تھے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ اٹھے اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ اٹھی. بھاگتے بھاگتے جا کر دروازہ اللہ نے مدد کی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول لیا. اب دونوں، وہ بھی پیچھے تھی. جب واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا. اب پکڑی گئی نا، پکڑی گئی تو کہنے لگی، عاشق صادق جو تھی، حقیقی عشق والی تھی نا، اب جو اس کا حقیقی معشوق تھا اس پر تہمت جڑ دی، اس نے تہمت لگا. اگر حقیقی عاشق ہوتی تو اپنے معشوق پر تہمت تو نہ لگاتی. کیا کہتی ہے؟ کہتی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا جزا ہے، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. اب اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا، ارادہ تو دل کی بات ہے، کیا پتا ارادہ کیا ہے کہ نہیں کیا. دیکھو بات بھی کیسی اس نے کی، تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا اس نے ارادہ کیا. الا ان یسجن او عذاب علیم، دو چیزوں میں سے ایک اس کی سزا ہے. جج بھی خود بن گئی اور فیصلہ بھی خود ہی سنا دیا، یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی، اب تک یوسف خاموش تھے اور پردہ پوشی کر رہے تھے، لیکن جب ان کی عزت پر حرف آیا تو پھر بول اٹھے، کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا ہے، اس نے مجھے پھسلایا ہے. اب وہاں گھر جو تھے، گھر والے افراد وہ بھی اکٹھے ہو گئے. اب کون سچا ہے، یہ خاتون سچی ہے یا یوسف سچا ہے، بحث ہونے لگی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شاہد نے شہادت دی، قرینہ بتایا اس نے. ہاں وہ جب بھاگے نا تو اس نے، عزیز کی بیوی نے پیچھے سے قمیص پکڑ لی اور وہ زور سے جب بھاگے تو جھٹکے سے قمیص پھٹ گئی. اب بحث شروع ہو گئی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو وہ عورت کے خاندان والوں میں سے ایک دانا آدمی بولا، کہنے لگا قمیص دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے، کیونکہ وہ دست درازی کرنے لگا تھا، اس نے قمیص پھاڑ دی. اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر وہ یوسف سچے ہے اور یہ جھوٹی ہے. اچھا یہ کون تھا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بچہ تھا، لیکن یہ غلط بات ہے. تفسیر طبری میں یوسف عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ داڑھی والا بندہ تھا، بالغ آدمی تھا، کیونکہ اگر بچہ ہوتا نا تو پھر قمیص دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. بچہ بول اٹھا تو ویسے ہی، اب مسیح علیہ السلام بچے تھے، بول اٹھے، نبوت کی دلیل مل گئی. تو بچے کا بولنا تو خود ہی دلیل تھی نا، اس لیے بچہ کوئی نہیں تھا، دانا آدمی تھا. اس نے ایک گویڑ لگایا ایک پیش کی بات. اس نے کہا آگے سے دیکھ لو قمیص کو، آگے سے پھٹی ہے تو عورت گناہگار ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گناہگار ہے. تو جب دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے، قال انہ من کیدکن، کہنے لگا یہ تو سب تمہارا فریب ہے. عورتوں سے مخاطب ہو کر عزیز مصر کہنے لگا انہ من کیدکن، یہ تمہارے فریب میں سے ہے. ان کیدکن عظیم،
بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے. کئی کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بات نقل فرمائی ہے کہ اس نے یہ بات کہی. اچھا، اب بات تو ثابت ہو گئی قصور عورت کا ہے. اب حق یہ تھا کہ عورت کو یا تو جدا کر دیتا یا کچھ اس کو کوئی تان ملامت ہی کرتا، لیکن صرف یہ کہہ کر انہو من کیدکن، یہ سب تمہارے فریب ہیں، بس اس سے زیادہ اس کو پھٹے منہ بھی نہیں کرا. اور کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے اس بات کو، دفع کر، اعرض عن ھذا، اس سے کنارہ کش اختیار کر. واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. اس کو کہا عزیز اپنی بیوی کو، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کار تھی، تیری ساری غلطی ہے، تو نے تیرا کیا کرایا ہے، اس لیے تو بخشش مانگ اور یوسف تو اس کو جان. یہ ہے ہمارے کا مطلب مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں ان کی بات نہیں ہے. جو کفار کے طریقے پر چلتے ہیں ان کی بات ہے کہ بھئی جب تو دیکھ چکا ہے تو حق یہ ہے کہ یوسف کو گھر سے کہیں اور کسی جگہ منتقل کر دے. گھر میں وہ کٹھا رہتا ہے، سال ہا سال سے کٹھے رہتے ہیں، اور خلوت ہر وقت میسر ہے، اور حسن بھی ہے اور جوانی بھی ہے، اور روکنے ٹوکنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ ہے بھی غلام. کب تک وہ مزاحمت کرے گا؟ لیکن نہیں، اس نے پرواہ نہیں کی، ان کو اسی طرح رہنے دیا جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی ڈرائیور بھی گھر میں پھر رہا ہے، اس طرح نوکر بھی گھر میں پھر رہا ہے، نہ اس سے پردہ ہے نہ اس سے پردہ ہے. گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور لے جا رہا ہے، بالغ لڑکیاں ہیں اور وہ بھی جوان ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے نا، اکیلا، تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے. وہ مرد کی نظر میں عورت کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، عورت کی نگاہ میں مرد کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت خلوت میں نہ ہو مگر یا تو اس کا خامد ہو یا اس کا کوئی محرم ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اکیلا ہوتا ہے تو وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو یہی حال ہمارے جو اشرافیہ طبقہ ہے، حکمران قسم کے لوگ ہیں، سوائے ایسے آدمیوں کے جن پر اللہ کا خاص فضل ہو، ان کی بات بہرحال الگ ہے. ورنہ یہ جس طرح اس زمانے میں چیز تھی اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ بات عام ہے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں رہنے لگے. پھر دوبارہ پھر ان کی ایک اور آزمائش آئی، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اللہ نے توفیق دی تو بیان کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.